بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں ان کو پابندی سے پڑھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیرخواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہی بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے، تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری تعریف کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا
اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت نے کہا، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جس نے 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی تو جہنم نے کہا، اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے،